السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، نکاح اسلام میں ایک اہم ترین عبادت ہے۔ نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، نکاح کے ذریعے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، نکاح کے ذریعے سے سینکڑوں عبادتیں اس ایک عبادت سے انجام پاتی ہیں۔ نکاح کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنی ضرورت کی تکمیل بھی کرتا ہے، اور پھر قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے سورۃ الروم میں: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جوڑوں سے پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے نکاح کا مقصد سکون فرمایا، دلوں کا اطمینان، زندگی راحت سے گزرے، سکون سے گزرے، چین سے گزرے، اطمینان نصیب ہو، گھر ایک طرح کا ایسا ماحول پیش کرے کہ جس سے رہنے والوں کو سکون ہو، گھر کے اندر معاشرہ مکمل آداب کے ساتھ بڑھتا رہے اور پروان چڑھتا رہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح کا مقصد دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہے، مودت ہے، ایک دوسرے کا پیار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کا نام نکاح ہے۔ نکاح کا مقصد بے چینی اور بے قراری نہیں ہے، نکاح کا مقصد جھگڑے اور فساد نہیں ہے، نکاح کا مقصد خاندانوں کو تباہ کرنا نہیں ہے، نکاح کا مقصد جھگڑے اور فتنے
اور طرح طرح سے نئے نئے ٹینشنز کو وجود میں لانا اور کریٹ کرنا نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد تو سکون اور آرام سے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کا نام ہے، لیکن موجودہ دور میں نکاح کے بعد ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے، نکاح کے بعد ایک لڑکا اور لڑکی اپنی ازدواجی زندگی کو پرسکون کیسے گزار سکے، محبت و مودت کے ساتھ شوہر اور بیوی کیسے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائے، اس کی تعلیم معاشرے میں نہیں دی جا رہی ہے۔ معاشرے میں والدین اپنے بچوں کو بہت کچھ پڑھا رہے ہیں، انہیں مختلف قسم کی ڈگریاں دلوا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اخلاقی، معاشرتی، ادبی اور پھر خاندانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کیسے شوہر کا اکرام اور احترام کیا جائے، کیسے شوہر کے حقوق کو ادا کیے جائیں، کیسے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارے، کیسے اپنی بیوی کو شوہر انتہائی محبت کے ساتھ اور بیوی کے حقوق کو شوہر ادا کرے، شوہر کے حقوق کو بیوی ادا کرے، اور دونوں خاندان والوں کے حقوق کو بہت ہی احسن طریقے پر انجام دے سکیں۔ اس کا سبق آج نہ لڑکے کے والدین لڑکے کو پڑھا رہے ہیں اور نہ لڑکی کے والدین لڑکی کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک سسرال میں لڑکی جا رہی ہے نکاح کے بعد تو اس کو والدین یہ نہیں پڑھاتے ہیں اور اس بات کا سبق اور اس بات کی تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، وہ اپنے شوہر کا کیسے اکرام کرے اور شوہر کی فرمانبرداری اور اطاعت شعاری کیسے کرے، اور شوہر کے والدین کا کیسے اکرام کرے، اور شوہر کی کیسے خدمت کرے، اور اس کو کیسے خوش کرے، اور اس کو کیسے راضی رکھے، اور پھر اس کے ساتھ گفتگو کا انداز کیسے ہو، اس کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ کیسا ہو، اور اس کی خدمت کو کیسے کیسے انجام دیں۔ اس بات کا سبق والدین اپنی بچیوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ سب کچھ رکھنے کے باوجود، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی معاشرہ ایک جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، گھروں میں لڑائیاں، فتنے اور فساد، قتل و غارت گری کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور طرح طرح سے واقعات بڑھتے بڑھتے طلاق کی منزل تک نوبت پہنچ رہی ہے، اور سینکڑوں لڑکیاں مطلقہ ہو رہی ہیں، سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہیں۔ شوہر کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، جہاں شوہر مجرم ہوگا وہیں ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار برابر کے ٹھہریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی لڑکی کو سب کچھ پڑھایا، لیکن تربیت کے معاملے میں کہ وہ اپنے شوہر سے کیسے بات کرے، وہ اپنے شوہر کی کیسے خدمت کرے، شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے، شوہر کے والدین کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے، ان کو کیسے ریسپیکٹ دے کر بات کرنا چاہیے، ماں باپ نے نہیں سکھایا۔ اولاد کی تربیت کیسے کریں، والدین نے نہیں بتایا ہے۔ سینکڑوں خاندان آج تباہ ہو رہے ہیں تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں، تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتے، اللہ لڑائی اور جھگڑے کو پسند نہیں کرتے۔ لڑائیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہ گھر بے برکتی کا اڈا اور مرکز بن جاتا ہے، وہاں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، وہاں سے اللہ کی رحمتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں شیاطین ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔
وہاں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ شوہر کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنی زبان چلا کر گالی بھی دیتا ہے، گالی کا گناہ شوہر سے سرزد ہو گیا۔ بیوی اٹھا کر جواب دیتی ہے تو شوہر کی نافرمانی کا گناہ بیوی کے سر آ گیا۔ پتہ نہیں سینکڑوں باتیں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اولاد کے سامنے، معصوم بچوں کے سامنے شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہے، بیوی شوہر کو گالی دے رہی ہے۔ معصوم بچوں کی تربیت پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور برا اثر پڑتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج معاشرے میں یہ مسئلہ انتہائی نازک سے نازک ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح تو بہت ہی شوق کے ساتھ میں اور نکاح مالداری کی بنیاد پر انجام دیے جا رہے ہیں۔ نکاح پڑھائی اور دنیاوی ڈگریوں کو دیکھ کر دیے جا رہے ہیں۔ نکاح بھئی لڑکا یو ایس کا سٹیزن ہے نہیں ہے اور پھر کینیڈا کا اس کو پی آر مل چکا ہے یا نہیں مل چکا ہے، اس طرح بار بار اس طرح کا اسٹیٹس دیکھ کر نکاح کو انجام دیا جا رہا ہے۔ لڑکے کی اخلاقی حالت بد سے بدتر ہے، لیکن لڑکی والوں کو اس کا شعور تک نہیں ہے کہ اس کو پتہ کر سکے، اور لڑکی والے مال دولت اور ڈگریاں اور پھر فورن میں رہنے والا ہوں، اچھی جاب کر رہا ہوں، اچھے پیسے کما رہا ہوں، اخلاقی حالت کا نہ تو جائزہ لیا جا رہا ہے نہ پوچھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج یہی وجہ ہے کہ شرمناک واقعات، طلاق اور خلا کے شرمناک واقعات آج مسلمانوں کی پیشانی کو پر داغ لگا رہے ہیں، اور پھر مسلم معاشرہ بدنام ہو رہا۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار معاشرے کا ہر فرد ہے۔ معاشرے کے والدین ذمہ دار، معاشرے کے بھائی ذمہ دار، معاشرے کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک بیوی کے ساتھ میں کیسی زندگی گزاری جاتی ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، لڑکے کو نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح لڑکی کو نہیں بتایا گیا کہ شوہر کے حقوق اور شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، معاشرے نے، اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں طریقہ بتلایا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مقدس یوں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے زندگی کا ایک ایک حصہ نبی کی زندگی میں آئیڈیل بننے کے لیے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے، مسلمان اپنے آگے رکھے، اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو چلائے، تو پھر زندگی خوشگوار بن سکتی ہے اور زندگی آرام سے گزر سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے گھر تشریف لاتے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب کبھی حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے تھے تو آقا کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں طور پر نظر آتی تھی۔ قیامت تک آنے والے ایک ایک امت کے ایک ایک شوہر کو اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے اور خوشگوار ماحول کے ساتھ گھر میں جانا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ سلام کرنے سے اللہ کی رحمتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، سلام کرنے سے الفتیں بڑھتی ہے، سلام کرنے سے اللہ کی سلامتی کا نزول گھر کے اندر ہوتا ہے۔ سلام کا رواج ختم ہو گیا۔ اندر آنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سلام کا جواب دیتی ہیں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے اسباق کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر گھر آنے کے بعد مسکرا کر شوہر سے خیریت دریافت کرے، شوہر کی خدمت میں پانی پیش کرے، اور شوہر سے کچھ ایسی بات کرے کہ شوہر کو مزید اس کا دل بہل جائے، اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر گھر میں آئے، شکایتوں کے دروازے کھل گئے، تمہارے باپ نے اس طرح کیا، تمہاری اماں نے اس طرح کیا، تمہارے بھائی نے اس طرح کیا، تمہارے بچے میری جان پہ لگ گئے، طرح طرح کی واہیات اگر عورت بکنے لگے گی تو پھر اس کے بعد وہ وہاں لڑائیاں اور فتنے جنم لیں گے، وہاں اختلافات بڑھنے لگیں گے، وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، وہاں پیار اور محبت نہیں بڑھے گی، وہاں تو نفرتیں پیدا ہوگی کہ باہر سے مکمل آفس کا کام کر کے جاب کر کے تھک کے آیا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ گھر کا ماحول کیا ہے، آنے کے بعد کم از کم نہ اسے پانی پوچھا گیا، وہ پیاس کی شدت میں دھوپ سے گھر آیا ہے اور پھر بھوک بھی لگی ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر ہے نہ اس کے پینے کی فکر ہے، بس شکایتوں کا دروازہ کھل گیا۔ بیانی ہی اسی طرح شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کی یعنی اپنی بیوی کی خیریت دریافت کرے، صبح سے شام تک کے ماحول کو اور اس کے اوقات کا جائزہ لے کہ کیسے تمہارے اوقات گزرے۔ آنے کے بعد اکثر و بیشتر دستر لگایا جاتا ہے، دستر بچھایا جاتا ہے، یا پھر بہت سی جگہ تو ایسے کہ رات 11 اور 12 کبھی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہے، نائٹ شفٹنگ میں اکثر نوجوان رات کی جاب کرتے ہیں، تو صبح آئے تو آرام کرنے لگے، رات میں جاب کرنے لگے، جب گھر آئے کم از کم ایسا موقع ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں آتا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر مسکرا کر کھانا کھا سکے۔ بیوی بات کر رہی ہے، شوہر سیل فون میں مصروف، یا شوہر بات کر رہا ہے، بیوی اپنے سیل فون میں بزی ہے۔ آپ بتائیے کہ شوہر اور بیوی میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم سکھائی ہے، اپنی بیوی کی خوبیوں پر تعریف کریں، اور پھر بیوی کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوبیوں پر تعریف کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، آقا مسکرا رہے ہیں اور یوں آپ نے ارشاد فرمایا، کھجور مکھن سامنے رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، کھجور اور مکھن کھانے میں مجھے جو لذت ہے اس سے زیادہ مرغوب میری نگاہ میں تم ہو، فرمایا۔ اما جان ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنے سر کو جھکایا، مسکرائی، اور آپ نے فوراً فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنا اور آپ کو مسکراتا دیکھنا مجھے شہد اور مکھن کھانے سے زیادہ مرغوب ہے، فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امت کی مستورات کو یہ تعلیم دی ہے کہ کیسے اپنے خاوند کے ساتھ بات کریں، کیسے اپنے خاوند کی خوبیوں کو بتائے۔ شوہر اگر کوئی چیز گھر میں لائے تو اس کا شکریہ ادا کریں، یہ اسلامی تعلیم ہے، اس میں عیب نہ لگائے۔ خاوند کے والدین کے حقوق کو ادا کریں اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ بارہا آپ نے سنا ہے بنی اسرائیل کی وہ ایک گنہگار عورت جو کہ سینکڑوں جرائم کیا کرتی تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ اگر کوئی
انسانیت کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنے خاوند یعنی شوہر کے والدین کی خدمت میں لگ جائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے تو اللہ کیا جنت کے دروازے نہیں کھولے گا؟ یاد رکھیں، بالخصوص آج کے اس دور میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی ماں باپ اتنے غافل ہو رہے ہیں کہ سیل فون کا جو آلہ ہے الامان والحفیظ، انٹرنیٹ کی وبا نے، سیل فون کی وبا نے اور پھر سوشل میڈیا کی بزی لائف نے انسان کو اتنا محو کر رکھا ہے کہ شیر خوار معصوم بچے، دودھ پیتے بچے دودھ پی رہے ہیں اپنے ماں کے پاس، اور اس عالم میں بھی گانے اور سیریلز چل رہے ہیں سیل فون میں۔ اولاد کی تربیت کیا ہوگی؟ کل وہ اولاد جوان ہوگی تو ان کے سینوں میں قرآن کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ ان کے سینوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا شوق بڑھے گا یا گانے گانے کا یا گانے سننے کا شوق بڑھے گا؟ ان کے سینوں میں نماز کا شوق بڑھے گا یا ان کے سینوں میں ناچنے کا ذوق بڑھے گا؟ آج یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر کے اپنی زندگی کی ساری کمائی اپنے اولاد پر لگا دیتے ہیں۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد جوان ہو رہی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، سگی اولاد اپنے باپ کا جنازہ نہیں ادا کر پاتی ہے، اور قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو باپ کی قبر پر ٹھہر کر کم از کم سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے اپنے اولاد کی تربیت صحیح کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو بچہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، باپ کا یا ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں کو قبر میں رکھا جائے یا باپ کو قبر کے گڑھے میں رکھا جائے، مٹی ڈال کر لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوں، اور پھر باپ کا بیٹا، جوان بیٹا یا ماں کا جوان بیٹا قبر پر ٹھہرتا ہے اور ماں کی قبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ کر تلاوت کرتا ہے، تو میرے دوستو وہی لمحہ ہوتا ہے منکر نکیر قبر میں آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں، اور بچہ قبر پر ٹھہر کر اندر ماں باپ سے من رب کا سوال ہو رہا ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بیٹا قبر پر ٹھہر کر الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے۔ وہ رب رحمان ہیں، وہ رب رحیم ہیں، انتہائی مہربان ہیں، تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس قبر پر کہ جس قبر پر ٹھہر کر بیٹا اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، باپ کو اور اللہ کو رحمان کہہ رہا ہو، اللہ کو رحیم کہہ رہا ہو، تو اس قبر پر عذاب ہوگا یا رحمتوں کا نزول ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت پر زور دیں اور بالخصوص اپنی بچیوں کو بتائیں کہ کیسے شوہر کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مکان تشریف لاتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں کہ بیٹی چلو ایک دو چار دن اپنے ابو کے گھر ہو کے آئیں، دو چار دن اپنے ابو کے گھر میں رہ کے آ جائیں۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان، جس وقت میں نکاح آپ نے اپنی بیٹی کا کروایا، علی مرتضیٰ سے جس وقت میں نکاح ہو رہا تھا، نکاح سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور چند جملے ارشاد فرمائے تھے۔ ابا جان، ان میں ایک جملہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی آج کے بعد ابو کی مرضی نہیں چلے گی بلکہ تمہارے خاوند علی مرتضیٰ کی مرضی چلے گی۔ تو ابا جان ابھی علی گھر پہ نہیں ہے، میں کیسے آپ کے ساتھ چلوں؟ علی آ جائیں تو میں اجازت لے لوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اپنی بیٹی کے جواب کو سن کر۔ بیٹی فاطمہ نے فرمایا ابا جان اگر علی اجازت دے دیں تو بیٹی آپ کے ساتھ چلے گی، اگر علی انکار کر دیں تو آپ ناراض نہ ہو جانا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے یوں نہیں فرمایا کہ علی آئیں گے تو اس وقت تک میں انتظار کروں، نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کی آنے کا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب تشریف لاتے ہیں، اندر آتے آتے مسکرا کر سلام کے بعد پوچھتے ہیں، فاطمہ کیا ابو آئے ہیں؟ نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، ہاں ہاں اے میرے خاوند، ابو جان آئے ہیں، اور یوں کہتے ہیں، یوں فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، اے علی اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو کے ساتھ جاؤں گی۔ میرے عزیز دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نے امت کی بہنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ خبردار، نکاح کے بعد اپنے خاوند کا اکرام، ان کا احترام، ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد جس وقت میں سیدہ فاطمہ جدا ہو رہی تھی، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علی قریب آؤ۔ جب وہ قریب آ گئے تو فرمایا، فاطمہ قریب آ کر اس بات کو غور سے سننا، آج تمہارے والد تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اپنے گھر کا کچرا بھی اگر باہر پھینکنا ہو، علی کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مکان کے بالکل سامنے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا مکان تھا۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ پیغام دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اے بہنوں، نکاح کے بعد اپنے خاوند کا احترام کرو، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو۔ شریعت نے بتایا 10 سال کے اگر ہو جائیں، سگے بھائی اور سگی بہن ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ آرام نہیں کر سکتے ہیں، ایک ساتھ خلوت میں نہیں رہا کر سکتے ہیں، تو آج تو جہاں چاہے بازار کو جا رہے ہیں، جہاں چاہے بازار میں پھر رہے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی اور شریعت کو اپنی سامنے رکھ کر اللہ کے نبی کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور شوہر کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے، ان کی خدمت کرنے، اور پھر جگہ جگہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے، اور شوہر کے لیے بھی لازم ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے، بیوی کو وقت دے کر اس کے ساتھ میں سیر و تفریح کی باتیں کرنے کی، اور پھر ایک مودت اور محبت کا معاشرہ قائم کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔